ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9واں پارہ اللہ کی کتاب کا شروع ہوتا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ۔ اس قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، مدین کا علاقہ، شعیب علیہ السلام، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے، من قریتنا، اپنی بستی سے۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام اور ایمان والے بھی اسی بستی میں رہنے والے تھے، لیکن ہمیشہ طاقتور لوگ اور سردار وہ اپنے باپ کی جاگیر ہی سمجھتے ہیں۔ اور جرم کیا تھا شعیب علیہ السلام کا کہ انصاف کرو، کم نہ تولو، ڈکیتیاں نہ کرو، کرپشن نہ کرو۔ او لتعودن فی ملتنا، یا ہماری ملت میں تم واپس آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کا تذکرہ کیا سورہ اعراف کے اندر، مختصر جب قوم زلزلے کے ساتھ یہ شعیب علیہ السلام کی ہلاک ہوئی تو پھر فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کر دی تھی۔ تو یہ اتنی مٹی ایسی قوم کہ ضرب المثل بن گئی کہ بائبل کے اندر کتنی تحریریں ہیں کہ وہ اپنی قوم کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی نہ ہو جس طرح مدین کی قوم مٹی۔ فرعون بادشاہ، یہ تو سردار تھے، یعنی جتنا کوئی اونچا عہدے کا ہوتا ہے اتنا اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ مصر کے اندر فرعون اور اس کے بھی اسی طرح جو سردار تھے، وزیر مشیر، ملاؤن کہتے ہیں بھر جانا، یعنی کہ جن کو دیکھ کے آنکھیں بھر جائیں، ان کی وجاہت، ان کا قد کاٹ، ان کا لباس، ان کی ٹھاٹ باٹ، تو اسی لیے وہ وزیروں مشیروں اور سرداروں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا فرعون کو، اصل میں یہ وزیر مشیر ماننے نہیں دیتے، کوئی کھوٹ ان کے اندر بھی ہوتی ہے، تو کہنے لگے یہ تو بڑا کمال کا جادوگر ہے، پڑھا لکھا جادوگر، علیم۔ پروگرام اس کا کیا ہے؟ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، بادشاہ یہ تمہیں اور تمہاری عوام کو یہ نکالنا چاہتا ہے تمہاری سرزمین سے، یہ تو بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے کہ بھی اللہ کی زمین، اللہ کا حکم نافذ کرو، تم اگر بادشاہ ہو تو اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کام کرو۔ تو یہ شدید پروپیگنڈا وزیروں مشیروں نے شروع کر دیا۔ یہ اس وقت کا میڈیا ہاؤسز تھا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، آخر کار کہ یہ جادوگر ہے، جب وزیروں مشیروں نے کہا، ایک دن طے ہو گیا، دنیا اکٹھی ہو گئی، بڑے بڑے ماہر جادوگر بلائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا، عصا اژدہا بنا، اس نے سارا جادو نگل لیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں سجدے میں گر گئے وہ جادوگر۔ قالوا، زبان سے کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون اور وزیروں مشیروں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ہم تو سمجھتے تھے یہی ہے، لیکن اس نے تو بھرے مجمع کے اندر، یعنی کہ ایک تو اپنی سپرمیسی ثابت کی، معجزہ ظاہر ہوا، دوسرا جو مقابلے کی قوت تھی جادوگر، وہ سجدے میں گر گئے۔ کئی جگہ قرآن مجید کے اندر اس نے الزام لگایا کہ یہ تمہارا بڑا استاد ہے، یہ تو تم نے نورہ کشتی کی۔ انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، یعنی کہ اور واضح ہو گیا کہ موسیٰ کا رب بھی سچا ہے، ہارون کا رب سچا ہے۔ پھر اس نے دھمکی دی جادوگروں کو، یعنی کہ ایک اور پینترا بدلا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی کلمہ پڑھ لیتا، کہنے لگا تم ایمان لے آؤ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، تم میری اجازت کے بغیر ہی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، مخالف سمت میں، ثم لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو پھانسیاں دے دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا۔
اس نے سمجھا کہ شاید میری دھمکی کام آ جائے اور یہ کلمے سے واپس آ جائیں، لیکن جب ایمان کی بہار دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر جتنی مرضی بڑی کوئی سزائیں سنائے، جتنا مرضی وہ سخت ماحول بنا دے، پھر یہی جواب آتا ہے قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ بادشاہ آج زندہ بھی رہے تو کل تو جانا ہی ہے، تو یہ دھمکیاں ہمیں نہ دے، ہم کائنات کے شہنشاہ پر ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد فرعون پریشان، مزید مشیر اور کہنے لگے اتذر موسیٰ، جادوگر کو تو سزا دے دی، لیکن کیا تو موسیٰ کو چھوڑ دے گا جو اصل معاذ اللہ ان کی نگاہ میں مجرم تھے، اور اس کی قوم کو بھی جو اس کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پیدا کریں۔ اس نے کہا میں ان کے بچے قتل کروا دوں گا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا۔ یہ دوسری دفعہ، یعنی کہ ایک اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تو بنی اسرائیل سے انہوں نے سنا تھا کہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ بادشاہ بھی پیدا کرے گا، نبی بھی پیدا کرے گا، اس لیے انہوں نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بچوں کے دشمن آج یہودی نہیں، یہ اسی طرح ہر دور میں ظالم اب نسل کشی ختم کرنا چاہتے ہیں، نسل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے ہزاروں بچے آج شہید ہو گئے فلسطین کے۔ انا فوقہم قاہرون، فرعون نے کہا میں ان پہ بڑی طاقت، قہر والا، طاقت والا ہوں۔ بہرحال پھر اللہ کی پکڑ میں آئی وہ قوم، پہلے سیلاب آیا ایک شدید مصر کے اندر، پھر معافی وغیرہ طلب کی گئی، پھر ٹڈی دل کا عذاب آیا کہ ایک دم فصلوں کو اس نے چاٹ دیا، پھر اسی طرح جوئیں جو پڑ گئی، کھٹمل وغیرہ، یعنی کہ ان کے بستروں میں، ان کے جسموں پہ سب آوازار، پھر معافی مانگی، پھر اسی طرح مینڈک کے عذاب آ گیا، برتنوں میں، گھروں میں، ہر جگہ بستر پہ مینڈک ہی مینڈک، پھر اسی طرح خون کا عذاب آیا کہ پانی رکھا ہے خون بن گیا ہے۔ تو یہ سارے عذاب آتے چلے گئے، قوم اس کی بہت ہی ڈھیٹ تھی، فرعون خود بہت بڑا یعنی کہ ظالم اور ڈھیٹ تھا، تو ان مجرموں اور ظالموں کا پھر انجام کیا ہوا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو گہرے پانی میں غرق کر دیا۔ قوم بنی اسرائیل کی ساتھ آئی موسیٰ علیہ السلام کے باہر۔ اچھا باہر آئی تو راستے میں ہی نا انہوں نے کچھ مشرکین کو دیکھا، قرآن مجید میں ہے یعکفون علی اصنام، بتوں پہ وہ اعتکاف کر کے بیٹھے تھے۔ اعتکاف جس طرح عام لفظ ہم بولتے ہیں مسجد میں اعتکاف، یعنی کہ مجاور بن کے بیٹھے، ان کے لیے قالو کہنے لگے، ان بتوں کے پجاریوں کو دیکھ کے بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دو، کما لہم آلہۃ، جس طرح ان کے لیے ہے۔ بڑے ڈانٹا موسیٰ علیہ السلام نے، ظالموں، اللہ کی طاقتیں کتنی کہ تمہیں نجات دی فرعون سے، پھر فرعون کو غرق کیا، تمہیں بچا لیا، تم یعنی کتنی جلدی، دیکھیں شرک کس طرح انسان، جس طرح کوئی مقناطیس کی طرح بندہ کھنچتا ہے، یعنی کہ شرک فوراً کہ پیغمبر موجود ہے، اللہ کی طاقت کا مظاہرہ انہوں نے دیکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کے الہ بنا دو۔ انسان ظاہر پرست ہے، اس کے دل کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے یار خدا پتہ نہیں ہے کہ نہیں، نظر نہیں آتا، سامنے ہونا چاہیے، اسی لیے وہ کسی درخت کو، کسی مورتی کو، کسی مڑی کو سامنے رکھ کے اور پھر اگربتیاں جلاتا ہے، چکر کاٹتا ہے، یعنی کہ وہ ظاہر پرست ہے۔ سورج یا چاند ستاروں کی بھی پوجا کی گئی، غیب رب پر ایمان لانا یعنی کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا، مشرکین کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب رب کے پاس گئے کوہ طور پہ تو کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، ربا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کلام تو رب سے کیا، تو یہ سوال کوئی تشکیک کے لیے نہیں بلکہ اطمینان قلب کے لیے، اور انبیاء نے کیونکہ امتوں کو سمجھانا ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی مشاہدہ کروایا. عین الیقین، علم الیقین سے آگے عین الیقین چاہتے. تو اللہ فرماتے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، پہاڑ کے اوپر میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ قائم رہ گیا تو تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب نے تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پہ، جعلہ دکن، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کرتے رہے لیکن پہاڑ قائم نہیں رکھ سکا، اور اس وجہ سے یہ حالانکہ ڈائریکٹ تجلی نہیں تھی بے ہوش ہو گئے. تو دنیا کی آنکھ سے بندہ رب کا دیدار نہیں کر سکتا. ہاں جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی صبح شام جو بڑے اونچے درجے والے ہوں گے اپنا رب کا دیدار کریں گے. تو خدا کے نور کا کوئی مظہر نہیں ہے، مظہر نور خدا، خدا کا نور کا اظہار پہاڑ پہ ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور سائڈ پہ کھڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وہ کون سی طاقت والا کہ جس پہ خدا کا نور، مظہر کا مطلب اظہار ہو رہا ہے. ہم نے یعنی کہ بعض شعروں میں یہ کہہ دیا. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آنے لگے، رب نے کہا موسیٰ تیری قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. سامری نے سونا چاندی اکٹھا کر کے اور اس میں سے ایسا بنایا کہ آواز بھی نکلتی تھی، اور کہنے لگا قوم کو کہ موسیٰ کا تو رب یہ ہے. موسیٰ غلطی کھا گیا، ادھر چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبانہ، غصے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام آئے، آصفہ، اور سخت افسوس تھا کہ کتنی نمک حرام یہ قوم ہے کہ رب احسانات کر رہا ہے اور یہ شرک کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. حالانکہ ہارون علیہ السلام بڑے بھائی بھی ادھر ہی تھے قوم کے بعد، انہوں نے بڑا سمجھایا، بلکہ انہوں نے آپ کے اپنے بڑے بھائی کو یعنی کہ ڈانٹا، بلکہ یعنی کہ سر سے پکڑ کے گھسیٹنے لگے. پھر اس نے کہا کہ میں نے تو سمجھایا تھا بڑا، تو قوم کو، دشمنوں کو خوش نہ کر. پھر انہوں نے دعا مانگی، رب اغفر لی ولی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اپنی رحمت میں داخل کر دے، وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ 9ویں پارے میں ہے کہ یہ ایک سمندر کے کنارے یہ بستی آباد تھی یہودیوں کی. تو ہفتے والا دن ان کا عبادت کا دن تھا، کوئی کام کرنے سے منع کر دیا گیا، اور شکار ان کا، کیونکہ سمندر کے کنارے تھے، شکار ان کا پیشہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، کہا بھی ہفتے والے دن جس طرح منع ہے، استعتیہم حیتانہم، ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں بہت زیادہ آتی، شرعن، اچھل اچھل کے، جس طرح ان کو راغب کرتی. دوسرے دنوں میں لا تاتیہم، ان کے پاس نہ آتی. یہ کیوں ایسا ہوتا؟ کذالک نبلوہم، ہم نے ان کی آزمائش اس طرح کی، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فاسق تھے. اللہ تعالیٰ ذرا ان کے دل کا جو کفر ہے نا کھل کے سامنے آنا چاہیے تھا. تو یہ اوپر سے وہ مسلمان مولوی بنے ہوئے تھے جس طرح آج ہمارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش چاہتا تھا، تو مچھلیاں اچھل اچھل کے آتی تھی. ہر بندے کا امتحان ہو رہا ہے، اور اسی طرح مچھلیاں اس کے سامنے آتی ہیں. وہ اس کی فیلڈ، اس کے کاروبار، اس کی دلچسپی کے مطابق جو نافرمانی کی مچھلیاں نہ اچھل کے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنا کی میرے حکم کی پاسبانی کرتا ہے. اب کئی لوگوں نے تو پکڑنی شروع کر دی، ہیلا کر لیا، چھوٹی چھوٹی کھائیاں بنا لی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ غلط کر رہے ہو، جب ہفتے والے دن منع ہے تو رک جاؤ. تیسری جماعت کہنے لگی یار تم کیوں ان کو روکتے ہو، ان بدبختوں کو، جدھر کوئی لگا رہنے دو. انہوں نے جواب دیا جو روکنے والے تھے، معذرتاً الی ربکم، ہم تمہارے رب کی طرف معذرت چاہتے ہیں، کل کو ہمارے پاس عذر تو ہو کہ بھی تو کدھر مرا ہوا تھا، تو گنگا شیطان کیوں بنا ہوا تھا. بندے کو سمجھاتے رہنا چاہیے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، حکمت کے ساتھ دعوت دیتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے ہفتے والے دن کی ناقدری کی، زیادتی کی، قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا، ذلیل و رسوا کر کے شکل مسخ کر دی، اور پھر 24 گھنٹے تک یہ رہے، وہ عورتیں، بچے، ان کے بوڑھے، پھر ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا.
دیکھیں رتبہ کتنا اولاد نبیوں کی چلی آ رہی ہے بنی اسرائیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ذلیل و رسوا کیا۔ آج ذرا ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم جمعے کا کتنا کہ اہتمام کرتے ہیں، کتنے کے لوگ ذوق و شوق سے یعنی کہ وقت پہ پہنچتے ہیں، اور بلکہ یہ جمعے کی چھٹی جب سے ختم کی گئی، جمعے کی جتنی ناقدری ہو رہی ہے اسی طرح سڑکوں پہ رش ہے، یونیورسٹیوں میں سیکنڈ ٹائم اسی طرح کلاسیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہ جمعے کا یعنی کہ وہ احترام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ایک شخص کا تذکرہ کیا، ہم نے آتیناہ آیاتنا، ہم نے تو اسے اپنی آیتیں دی، فانسلخ، وہ نکل گیا، بلندی کے بجائے پستی کا راستہ اس نے چنا۔ کس طرح؟ واتبع ہواہ، اس نے اپنے دین کو، اپنے علم کو، اپنی خواہشوں کا پیروی کرنے لگا، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ دین تو اس لیے آیا کہ وہ خود بھی جنت میں جائے اور لوگوں کو بھی لے کے جائے، لیکن دیندار لوگ جب دین کو بیس بنا کے دنیا کمانا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال دی، اس نے خواہشوں کی پوجا کی، بلندی کے بجائے پستی کا، اخلد الی الارض، زمین کی طرف گیا، زمین کے کاروبار، زمین کی آسائشوں کی طرف۔ اللہ کہتے اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اس پہ وزن ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے، یلحس، ہانپتا ہے، کتا منہ سے سانس لیتا ہے۔ تو کیا مانا؟ علم نہیں تھا اس وقت بھی، دنیا تھی، دین کا علم آ جانے کے بعد بھی اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کی سوچ فکر نہیں بدلی، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اور یہ مثال ہر اس قوم اور شخص پہ فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان بھی کیا کہ جو یہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے انسان ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں حق، کانوں سے حق سنتے نہیں، اور دل و دماغ سے حق پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ آخری آیت اب ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لوگوں سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، اسی کا واسطہ دے کے رب کو پکارو، اللہ تیری رحیمی کا واسطہ، اللہ تیری کریمی کا واسطہ۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا مشرکین کے بارے میں، اَيُشْرِكُونَ، کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، جنہوں نے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی، ایک سیل بھی کسی نے رب کے علاوہ پیدا نہیں کیا۔ مشرکین کے جتنے بھی معبود ہیں انہوں نے ایک چیز بھی پیدا نہیں کی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے الہ کا درجہ دیا، بڑے بڑے نیک بندوں کو، لیکن خالق اللہ ہے، تو جب خالق اللہ ہے تو عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے سوال کیا ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا لوگ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں، پکارا جائے تو وہ پکار کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ من کی توفیق عطا فرمائے۔